صفحہ نمبر 61۔ آیت نمبر ہے 101۔ آیت نمبر ہے 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ مولانا۔ پچھلے رکوع میں قرآن کریم نے اللہ جل جلالہ کی قدرت کے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے رکھے اور ان ساری چیزوں کو بیان کر کے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا وہی ہے۔ یہاں قرآن کریم نے عموماً 4 لفظ استعمال کیے ایسے موقع پر، 2 اسی آیت میں رہے ہیں، بدیع السماوات اور آگے ہے خلق کل شیء، خلق۔ ان کی سب سے اعلیٰ تشریح وہ ہے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں بڑی دقیق اور علمی بحث کی ہے ان اللہ کی صفات پر۔ اس کو میں سادہ سے لفظوں میں اگر یوں تعبیر کروں تو قرآن نے اللہ کی کاریگری پر 4 طرح کے لفظ استعمال کیے۔ ایک ہے بدیع السماوات والارض جو ہمارے سامنے، ایک ہے فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، وہ بھی قرآن میں بہت ہے۔ بدیع اور فاطر یہ دونوں ہم معنی ہیں، بدیع اور فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض دونوں کا معنی ایک ہے۔ نمبر 2 پر ہے خلق، اسی آیت میں رہا ہے خلق کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تیسرے درجے پر آتا ہے یدبر الامر، قرآن نے جگہ جگہ کہا یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر اللہ کرتے۔ اور چوتھا لفظ جو شاہ صاحب نے قرآن سے اس کی تشریح کی ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ بہت گہرا ہے۔ ان چاروں کو ہم تھوڑا سا سمجھے تو پورے قرآن میں اللہ کی جتنی صفات ہے نا وہ سب نکھر کر سامنے آ جاتی۔ سب سے پہلے بدیع السماوات، بداعت کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا۔ اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایجاد کیا، کسی چیز کو بنانا بغیر کسی نمونہ کے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کہیں سے کوئی نمونہ دیکھا اور وہ نمونہ لے کر کوئی چیز بنا لی، آئیڈیا کہیں اور سے آیا۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اور سے دیکھ کر وہاں پھر دماغ نے کہا ہو یہ چیز ہے، اس کو تھوڑا سا یوں کرے یوں ہو جائے گا۔ عموماً انسان سارا کچھ یہی کرتا ہے۔ تو بدیع السماوات، بدیع الذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بنائے بغیر نمونہ کے، بغیر کہیں سے کوئی
چیز دیکھے، نمبر 2 بغیر مٹیریل کے، نمبر 3 بغیر آلات کے۔ بھائی کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3، آلات بھی نہ ہو، آلات بھی، پانی کا مجھے کوئی ایک گھونٹ دے دیں، ٹھنڈا نہ ہو۔ تو اللہ کی پہلی صفت ہے بدیع السماوات والارض۔ یہ جو ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے نا بدعت، وہ اسی لفظ سے نکلا ہے، بدیع سے۔ بدعت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ دین میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو، خود سے، جیسے کسی نے بدعت کی تعریف کی ہے ایجاد بندہ، جس کو بندہ خود ایجاد کرے، دین میں اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو، ایسی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے۔ تو بھائی بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے موجد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، ایسا نہیں اللہ نے کہیں سے نمونہ لیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، ایسا نہیں کہیں اللہ نے ایسی مخلوق دیکھی تھی اس میں ترمیم کر کے انسان کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، ایسا نہیں کہ کہیں کوئی نمونہ اس کے قریب قریب کا موجود تھا، اللہ نے اس میں تھوڑی سی کاریگری کر کے پانی کو، نہیں، بغیر نمونہ کے، اور مٹیریل بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا، کائنات کا مٹیریل کہاں سے لیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کن آلات سے بنایا ہے، وہ آلات بھی آج تک کہیں موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا ہے بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا بغیر نمونہ کے، بغیر مٹیریل کے، اور بغیر آلات کے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی دوسری صفت آتی ہے جس کو صفت خلق کہتے ہیں، وہ بھی اسی آیت میں موجود رہی ہے۔ آپ ذرا اسی آیت میں تیسری لائن میں دیکھیں، فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ خالق اللہ کی مشہور صفت ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق کہا جاتا ہے کہ جو چیز موجود ہو اس میں کچھ ترمیم کر کے، مٹیریل موجود ہو اس مٹیریل سے آگے کچھ بنا دینا، اس کو بھائی خلق کہتے ہیں۔ مثلا مٹی اللہ نے پہلے اپنی صفت بداعت سے بنائی، جب مٹی موجود ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے تمام اجزاء کو لے کر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نور موجود تھا، اس سے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا۔ آگ کو پہلے صفت بداعت سے پیدا کیا، جب آگ بن گئی اللہ تعالیٰ نے آگ کو لے کر اس سے بھائی کس کو پیدا کر دیا؟ جنات کو پیدا کر دیا۔ پانی اللہ تعالیٰ نے موجود، پانی سے پھر اللہ تعالیٰ نے باغات اور سبزہ اگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے۔ پہلے والی صفت بہت گہری ہے، بدیع السماوات والارض، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو وجود دے دیا، ان بنی ہوئی چیزوں سے کچھ اور بنا دینا، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ نمبر 3 یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر بھی اللہ ہی کرتے۔ تدبیر سے کیا مراد؟
اللہ نے جو نظام بچھایا اس جیسے مثلا اب بارشوں کی ضرورت ہے، سمندروں سے بادلوں کو لینا، ان بادلوں کو جہاں برسنا ہے وہاں پہنچانا۔ اب وہ بادل کہاں برسیں گے؟ اب ہمارے خطے میں اس وقت ہوا کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ہوا کا دباؤ بڑھتے بڑھتے ماہرین کہہ رہے ہیں بدھ کو ہوا کا دباؤ مکمل اس حد تک پہنچ جائے گا کہ پھر بادل بارش برسائیں گے۔ یہ ہے تدبیر امر، رات کو لانا، دن کو لانا، گرمی کو لانا، سردی کو لانا۔ بھائی یہ بھی کون کرتا ہے؟ یہ بھی اللہ۔ یہ اللہ کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی ہے جس کو شاہ صاحب نے تدلی، قرآن میں وہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اس سے تعبیر کیا ہے، وہ ہے اللہ کی ایک غیبی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کائنات کو چلانے میں وہ بھی بہت کام کر رہی ہیں۔ مثلا ہم سب جانداروں میں روح ہے، بھائی ہمارے اندر روح ہے یا نہیں؟ یہ بھی اللہ کی روح ہے، قل الروح من امر ربی، یہ بھی اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ یہ چار صفات اللہ کی حرکت میں آتی ہیں تو پوری کائنات کو وجود دیتی ہے۔ قرآن کریم کہیں بدیع السماوات والارض کہتا ہے، کہیں فاطر السماوات والارض کہتا ہے، بدیع اور فاطر ایک ہی ہیں۔ قرآن کریم کہیں یہ کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وخلق کل شیء، اور کہیں قرآن کریم تدبیر کا لفظ استعمال کرتا ہے یدبر الامر، جیسے سورہ سجدہ میں تدبیر کا لفظ بھی قرآن میں بہت ہے۔ اور چوتھی چیز تدلی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے پھر اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کا بھی ایک کرشمہ ہے۔ ان کی مثال میرے اور آپ کے اندر جو موجود روح ہے وہ ہے کہ انسان بہترین، ابھی یہ والد ہے، والدہ ہے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اولاد سر پہ موجود ہے، مکھی بھی اوپر بیٹھنے نہیں دے رہی، کپڑوں کا خیال، والد بوڑھے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، بستر پر ہیں، ابھی ہم ان کو کپڑے کا بھی خیال کر رہے ہیں، ہر چیز کی رعایت کی جا رہی ہے۔ اور جب ان کی روح نکلے گی وہی والد ہیں تو سب سے پہلے کام کیا کیا جائے گا؟ ان کے لیے قبر کھودی جائے گی۔ حالانکہ یہ وہی ہیں جن کے جسم پر ہم مٹی لگنے نہیں دے رہے تھے، اور اب خود ان کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا فرق پڑا ہے؟ روح نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ چار صفات ہیں، قرآن میں جگہ جگہ ان چاروں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان چار صفات کو سمجھ لے، ایک تو پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ جل جلالہ کی صفات آئی ہیں انسان ان کو سمجھ جاتا ہے، اور اس پورے نظام کو چلانے میں جو اللہ کی کاریگری ہے اس کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان چار میں سے دو صفات کو اس آیت میں جمع کیا۔ ذرا دیکھیے قرآن نے کیا فرمایا۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، اس نے آسمان اور زمین کو ایجاد کیا، یعنی نہ کہیں سے نمونہ لیا، نہ کہیں سے مٹیریل لیا، نہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے کے لیے کوئی آلات ہیں اس کے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، پھر کیسے ہو گئی اس کے لیے اولاد؟ اولاد کے لیے اسباب چاہیے۔ بھائی اولاد کے لیے کیا چاہیے؟ اسباب چاہیے۔ مرد اور عورت ہیں، نر اور مادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بدیع ہے، وہ کسی چیز کو وجود دینے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ دوسری صفت وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پیدا کیا ہر چیز کو۔ جس وقت اپنی بداعت کی صفت سے ہر چیز کو ایجاد کر دیا، پھر موجود چیزوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ اور چیز بنا دی۔ جیسے زمین کو تو بنایا اپنی صفت بدیع سے، بھائی پانی کو بھی اللہ نے ایجاد کیا کس سے؟ صفت بدیع سے۔ اور جب یہ ساری چیزیں بن گئی پھر اللہ کی دوسری صفت حرکت میں آئی، صفت خلق۔ اب اس صفت خلق نے ہمارے یہاں چاول اگا دیے، گندم اگا دی، وہ دوسری صفت ہے۔
فرمایا وخلق کل شیء، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہی تمہیں پالنے والا ہے، وہ اللہ ہی تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی تم اس کے سوا کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے۔ میں نے بار بار عرض کیا، الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، ہر موقع پر ہم آپ ہی کی مانیں گے، ہر موقع پر ہم آپ ہی کے حکم کو پورا کریں گے۔ خالق کل شیء، یہ پھر وہی صفت آگے جس کی ابھی میں نے موجود بنی ہوئی چیزوں سے مزید کسی چیز کو بنانا۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تم اسی کی بندگی اور عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ وکیل کے دو معنی آتے ہیں، وکیل کا ایک معنی آتا ہے نگران، وہ بھی ٹھیک ہے، اور وکیل کا ایک معنی آتا ہے کام بنانے والا۔ قرآن نے وکیل کو زیادہ اسی معنی میں استعمال کیا۔ وکیل یعنی اللہ وہ ذات ہے جس وقت سارے معاملات بگڑ جائیں، کار ساز، کام بنانے والا وہی ہے۔ میں نے ابھی پیچھے کسی جمعے میں، 2 جمعے پہلے میں نے جو توکل پر بیان کیا تھا، اس میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ جو توکل ہے نا، بھروسہ، وہ اسی وکیل سے نکلا ہے۔ بھائی توکل کس سے نکلا ہے؟ وکیل سے۔ توکل کا معنی یہ ہے اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا اور یہ کہنا، اے میرے اللہ، آپ کی صفت ہے وکیل، جہاں میرے تمام معاملات الجھ جائیں، بگڑ جائیں، وہاں آپ ہی معاملات کو درست کرنے والے۔ اور میں نے بہت مرتبہ بیان کیا، اور پچھلے 2 جمعے پہلے جو میں نے 3 جمعے پہلے توکل پر بھروسہ پر جمعہ پڑھایا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی چاروں طرف مشکلات سے گھر گئے تو اللہ کو کس صفت سے پکارا؟ وکیل سے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسی لیے بہت سے علماء نے وکیل کا معنی کیا ہے بگڑی کو بنانے والا۔ ہمارے جو پرانے اردو کے مترجم ہیں نا، وہ بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں، جہاں حالات بگڑ جائیں، اسباب نہ ہوں، سارے دروازے بند ہو جائیں، وہاں معاملات کو سیدھا کرے جو ذات، اسے وکیل کہا جاتا ہے۔ بھائی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسی لیے مشکلات میں یا وکیل اللہ کو اس صفت سے پکارنا، اے میرے اللہ، اس وقت اسباب و حالات میرے لیے بگڑ گئے ہیں، مشکل ہیں، اور ان مشکل حالات سے آپ ہی مجھے نکالیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کو بنانے والا بھی ہے۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ہر آنکھ کا ادراک کر لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف، وہ بہت مہربان ہے۔ الخبیر، وہ ہر بات کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی۔ اگر لا تدرک کا معنی دیکھنا ہو تو پھر آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ ہر آنکھ کو دیکھ رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو تم آنکھ کے کناروں سے اشارہ کرتے ہو مجلس میں، جس کا کسی کو نہیں پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری آنکھوں کے ہر اشارے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر یہاں دیکھنا مراد ہو تو پھر آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ ہماری آنکھ بڑی محدود ہے، یہاں رہتے ہوئے بھائی کوئی اللہ کی زیارت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ارانی، اے میرے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں
وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنے نور اور تجلی کا صرف ایک اشارہ ہی کیا پہاڑ کو، تو بھائی پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ فخر موسیٰ صاعقا، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ صاعق کہتے ہیں بے جان ہونے کو۔ اگر اللہ نہ بچاتے تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور سارا پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بتلا دیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ باقی رہا آخرت میں دیکھنا، صحیح احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، سورہ قیامہ میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے قیامت والے دن بڑے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم جنت میں جا کے اللہ جل جلالہ کی زیارت کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو گے، اور اس طرح کرو گے آسانی کے ساتھ جس طرح چاند نکلتا ہے، تم سب چاند کو آسانی سے دیکھ لیتے ہو۔ اللہ کی زیارت اس طرح تم کرو گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھائی کوئی بھی اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے جو اللہ کی زیارت کی، آپ اس دنیا میں نہیں تھے اس وقت، بھائی آپ اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے فرمایا کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ نہیں، اس آیت میں دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہے تدرک، ادراک۔ اس میں بھائی کیا لفظ ہے؟ لا تدرک وہو ادراک کہتے ہیں کسی چیز کا پورا احاطہ کر لینا، کسی چیز کی پوری حقیقت کو سمجھ جانا۔ جیسے میں آپ کے سامنے یہ گلاس کروں تو ہم اس گلاس کو سمجھتے ہیں یہ شیشے کا ہے۔ یہ شیشہ کہاں سے بنا؟ یہ ریت اور بہت سے کیمیکلوں سے مل کے بنا۔ ہم اس کی پوری حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہم اس پھٹی کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ تھوڑا سا لوہا ہے، اور اس کے اندر پھر لکڑی ہے، اور یہ لکڑی بھی مصنوعی ہے، اور جو مصنوعی ہے اس کے اندر کچھ لکڑی کچھ اور چیزیں مل ملا کے بنائی گئی ہیں، اس کے پھر اس طرح اس کے اندر میخیں گاڑی گئی ہیں، اس پر پھر کلر کیا گیا ہے، اس کے یہ کہتے ہیں پورا ادراک، کسی چیز کو پوری طرح سمجھ جانا۔ تو قرآن نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کی ذات کا پورا ادراک نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں کر سکتی نہ جنت میں کر سکتی۔ جنت میں جا کے بھی ہم صرف اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کا پورا ادراک اگر یہاں دیکھنا مراد ہو تو پھر وہ مطلب ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، اگر ادراک مراد ہو تو پھر معنی یہ ہے دنیا اور آخرت میں کوئی نبی کوئی انسان اللہ کی ذات کا پورا احاطہ کر نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں آ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، فرمایا کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر آنکھ کا پورا پورا ادراک رکھتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا حدیث میں ہے کہ جو تم آنکھوں سے معمولی سا اشارہ بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھائی اس اشارے کو بھی وہو اللطیف۔ لطیف کے بھی دو معنی آتے ہیں، ایک آتا ہے کسی چیز کا لطافت والا باریک ہونا، اور یہاں وہی معنی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لطیف ہے، باریک ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے مہربان ہونا، قرآن میں وہ بھی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، پوری بات کر کے یہ اب نتیجہ نکالا قرآن نے، یقیناً تمہارے پاس بصیرت، روشنی، سمجھنے کے لیے سامان تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ فمن ابصر، اب جو سمجھ جائے، دیکھ لے، بصیرت حاصل کر لے، فلنفسہ، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن عمی فعلیہا، جو اللہ کی نشانیوں سے اندھا ہو جائے گا، وما انا علیکم بحفیظ، میں نے آپ کو
لوگوں پر زبردستی کرنے والا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کسی پر زبردستی نہیں کریں گے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اسی طرح ہم کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کر رہے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ لوگ کیا اٹھیں کہ آپ تو کہیں سے پڑھ کے آ رہے ہیں. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہم ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح جان لیں. یہ جو آیت ہے نا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ انشاءاللہ کل اس آیت سے دوبارہ درس شروع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ